नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन बड़े अहम टॉपिक्स हैं अवाम की इंटरेस्ट के हवाले से जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हुकूमत ने आज मुतालबा कर दिया है कि जो हाई प्रोफाइल करप्शन के केसेस हैं उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो भी कुछ चल रहा होता है, जो भी चीजें सामने आ रही होती हैं वो लाइव अवाम को दिखाई जाएं, वो लाइव नशर की जाएं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि करप्शन के केसेस में, खासतौर पे सियासतदानों के करप्शन के केसेस में अवाम का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और अवाम के जहन में एक परसेप्शन बनी हुई है, एक इमेज है, एक तासुर है कि सियासतदान तो होता ही करप्ट है और अगर हुकूमत में हो सियासतदान तो उससे ज्यादा करप्ट वो सियासतदान होते हैं जो कि ऑपोजिशन में होते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी परसेप्शन है। गलत है या दुरुस्त है इसका फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन क्या इस परसेप्शन को जज करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए वाकई जो मेगा करप्शन केसेस हों या जो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस हों उनको लाइव अवाम को दिखाना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि नवाज शरीफ ने कितनी करप्शन की है, शहबाज शरीफ ने कितनी करप्शन की है, सरदारी ने कितनी करप्शन की है या इमरान खान की हुकूमत सबसे ज्यादा करप्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैरामीटर बन जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत का ये मुतालबा दुरुस्त है कि करप्शन केसेस को लाइव नशर किया जाए और लाइव नशर करने से इसमें फायदा क्या होगा? अवाम की आगाही के लिए फायदा होगा या इससे अदालती तफसीलात पे या केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं या केस का जो मेरिट है, डी मेरिट है, उस पर भी कोई फर्क पड़ सकता है? और दूसरा एक अहम सवाल कि इमरान खान की हुकूमत में जब ये हुकूमत ही मुतालबा कर रही है तो करप्शन केसेस क्या सिर्फ अपोजिशन के लाइव नशर होने चाहिए या हुकूमत के लोगों के भी जो केसेस आते रहते हैं वो भी लाइव नशर होने चाहिए? तो क्या जहांगीर तरीन का केस भी नशर होने की बात कर रही है? क्या इस मुतालबे में जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग का, चीनी का स्कैंडल, वो भी लाइव नशर करने का हुकूमत का अपना मुतालबा है कि नहीं है? और जहां तक रही बात अपोजिशन की तो खास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये सब बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो कि मुबैना करप्शन केसेस का सामना भी कर चुके हैं, कर रहे हैं, जेलें भी भुगत चुके हैं, इन्होंने भी मुतालबा कर रखा है टाइम एंड अगेन कि जी जो भी अदालती कार्रवाई है, जो भी केस चल रहा हो तो उसको लाइव दिखाएं ताकि अवाम को पता चले, दूध का दूध पानी का पानी हो। सियासतदान कहते हैं कि जी हमें गंदा किया जाता है, हम पे इल्जामात लगाए जाते हैं। तो इस एक बुनियादी टॉपिक से, इंटरेस्टिंग टॉपिक से आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। उसके अलावा आजाद कश्मीर की जो इस वक्त गहमा गहमी है सियासी और मरियम नवाज साहिबा का लहजा एस्टैब्लिशमेंट के लिए तब्दील हो रहा है, तो क्या नून लीग में भी तब्दीली आ रही है? मरियम नवाज के लहजे में नरमी आ गई है? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आजाद कश्मीर के जलसों में वो घन गरज नहीं है? नवाज शरीफ साहब का जारहाना बयानिया, उनके जारहाना तकरीरें, उनके जारहाना बयानात वो भी फिलहाल थम गए हैं। तो ये तब्दीली क्या किसी बड़े सुनामी का पेश खैमा है? इस पर भी बात करेंगे। सो मजीद कोई टाइम आगे बढ़ाए बगैर इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दो बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं अपनी अपनी सियासी जमातों के, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से, और दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी हुकूमत और अपनी जमात की तर्जुमानी के सियासी पहलवान हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं जी मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं उस्मान डार साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारर साहब। उस्मान डार साहब, लाइव नशर किए जाएं हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, इसका फायदा क्या होगा? ये आपकी हुकूमत ने आज मुतालबा किया है। और बुनियादी सवाल, ये जो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस हैं ये सिर्फ अपोजिशन के लाइव नशर होने चाहिए या हुकूमत के जिन लोगों पर भी करप्शन के इल्जामात लगे हैं या इदारे जिनके खिलाफ तहकीकात कर रहे हों वो भी लाइव नशर होने चाहिए? उस्मान डार साहब देखें, गरीदा तमाम के तमाम केसेस नशर होने चाहिए, चाहे कोई हुकूमत की सफ़ों में से है या अपोजिशन की सफ़ों में से है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा पहले तो ये होगा, ये जो इस मुल्क के अंदर एक रवायत डाल दी गई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन,
جو بھی پکڑا جاتا ہے کہتا ہے جی میں نے کوئی چورا چکاری نہیں کی, میں نے کوئی ڈاکے نہیں ڈالے اور میرے ساتھ وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے. دھیلے کی کرپشن نہیں کی. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ جو کیس چل رہا ہے آیا وہ سیاسی بنیادوں پہ چل رہا ہے یا واقع ہی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے, ایکسچیکر کے پیسے کو نقصان پہنچایا گیا. ایک تو پہلا فائدہ یہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عوام کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اب جیسے کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں ضمانتوں کے ساتھ ایک ڈیٹیل فیصلہ ایسے آ جاتا ہے کہ جیسے کیس ختم کر دیا گیا, کیس بند کر دیا گیا, حالانکہ کیس ختم نہیں ہوئے ان تمام رہنماؤں کے, چل رہے ہیں اور ابھی فیصلے ہونے ہیں. تو ایک تو عوام جو کہ آپ دیکھتی ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید اس ملک میں احتساب ہو ہی نہیں سکتا, اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی, اور یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ لگا رکھا ہے. اور تیسری جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہوگی وہ تمام ادارے غریدہ جو اس پروسیس میں انوالو ہوں گے, ایف آئی اے, نیب, ایون جو جس کے اوپر جو اکیوزڈ ہے یا جہاں بھی یہ فیصلے سنے جا رہے ہیں وہ تمام تیاری کر کے آئیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ عوام ڈائریکٹ لائیو سے سن رہی ہے, نیب کا اگر انویسٹیگیشن آفیسر ہے یا ان کا پروسیکیوٹر آفیسر ہے, یہ تمام لوگ ایکسپوز ہوں گے, چاہے وہ حکومتی اداروں کے لوگ وہاں جا کر پیش ہو رہے ہیں, چاہے جس کے اوپر کیسز ہیں ان کے وکلا آ رہے ہیں. جس طرح بھی آپ دیکھیں شہباز شریف کے, میں ایک مثال دے دیتا ہوں, میں اسی پر آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ابھی الزام لگا دیا ہے کہ ایف آئی اے انہیں ہراس کر رہی ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. ہاں تو یہی میں کہنے لگا تھا, آپ نے میرے منہ کے الفاظ کہہ لیں ادا کر دیے جو میں کہنے جا رہا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی پھر باتیں نہیں ہوں گی, پھر سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, ٹرانسپیرنسی ہوگی, سب سے بڑی بات ہے شفافیت ہوگی, میرٹ ہوگا. پتا چلے گا کہ اگر عثمان ڈار سے سوال کیے جا رہے ہیں تو عثمان ڈار ان سوالوں کا جواب دے پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا. لیکن اگر عطا تارڑ سے سوال کیے جا رہے ہیں تو عطا تارڑ کیا جواب دے رہا ہے؟ لیکن عثمان ڈار صاحب یہی جو شکایت شہباز شریف کو ایف آئی اے سے ہے, یہی شکایت جہانگیر ترین اینڈ کمپنی, جہانگیر ترین اینڈ گروپ کو ایف آئی اے سے بھی ہے. تو یعنی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے ایف آئی اے کے اندر. آپ لوگ شہباز شریف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو کوٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں جہانگیر ترین جب کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سیاسی انتقام کا نشانہ ہمیں جو ہے ایف آئی اے ہراس کر رہی ہے, پھر وہ بھی تو سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں جس دن یہ ساری آپ پبلک ہیئرنگ ہوگی, کیمرہ دکھا رہا ہوگا, لائیو کیسز چل رہے ہوں گے, پھر رات کو پرائم ٹائم میں ہم سب غریدہ کے سامنے پیش ہوئے ہوں گے. پھر اگر میری حکومت یا میں اپوزیشن میں ڈیپینڈ کہ میری کیا اس وقت پوزیشن ہوگی, تو میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں گا جو صبح کاروائی آپ نے دیکھی ہوگی. اسی طرح عطا تارڑ اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوگا. یہ جو ہم بیٹھ جاتے ہیں اس وقت, اور ٹو بی ہانیسٹ آپ لوگ بھی سوچتے ہو کہ شاید واقعی شہباز شریف صاحب کو ہراساں کیا گیا ہے یا اسپیشلی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا وچ ہنٹنگ ہے, تو آپ لوگ کم از کم جو تجزیے کرتے ہیں کرپشن کے اوپر, ان میں آپ کو بڑی مدد ملے گی. اگر میں بیٹھ کے پھر یہ نہیں کہہ سکوں گا دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ نیب نے یہ کر دیا, ہمارے ساتھ ایف آئی اے نے یہ کر دیا, وہ سب کچھ لائیو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور اس میں آپ جہانگیر ترین کو بھی شامل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ جہانگیر ترین سمیت سب حکومتی لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میرے اوپر, میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں آج ہی آپ کے پروگرام میں, اگر میرے اوپر یہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں, انہوں نے میری ڈگری پہ الزام لگایا, میں لے کے سارا کچھ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ, میں کوئی بھاگا تو نہیں ہوں. اگر میں بھاگ جاتا یا میں کچھ بھی نہیں لاتا, یہ وہ کم سے کم سامنے تو آیا نا جو کچھ بھی تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہم سب کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرے اوپر عطا تارڑ الزام لگاتا ہے جی کہ اس نے 50 کروڑ کی کرپشن کی ہے, کامیاب جوان پروگرام میں عثمان ڈار پیسہ کھا گیا ہے. میرے اوپر جو الزامات ہوں گے میں لائیو کیمرے میں دفاع کروں گا. میرے سامنے یہ چیزیں لائیں جی کہ یہاں آپ نے مال بنایا ہے, میرا کام ہے تمام سوالوں کا جواب دینا. پرابلم یہ ہے غریدہ کہ یہ لوگ وہاں دیتے کچھ نہیں ہے, باہر آ کے میڈیا کے اوپر نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں. پی ایم ایل این کا یہ ایک پروپوگنڈا سیل ہے کہ باہر آؤ سمپتھیز لینے کے لیے, رونا دھونا کرو, میڈیا کے بیٹھ کے اوپر پریس کانفرنس کرو, پریس ٹاک کرو. نہ ہی یہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کے لیے کچھ دے سکے ہیں, نہ ہی شہباز شریف اپنے دفاع میں کوئی رسیدیں لا سکے ہیں, منی ٹریل لا سکے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے آ گیا. غریدہ اللہ کرے آپ کو اور مجھے بھی ایسے اکاؤنٹ ملے, ہمارے اکاؤنٹوں میں بھی اربوں آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آ رہے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کہ جا کے کہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں کون دے رہا, چھپڑ پھاڑ کے لکشمی جو ہے ہمارے اکاؤنٹوں میں. عثمان ڈار صاحب آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی بہت بڑے بندے ہیں, آپ پھر بھی بہت بڑے بندے ہیں. میرے اکاؤنٹ میں اربوں نہ ڈلوائیں, میں تو منی ٹریل میں ایسی پھنس جاؤں گی. اور پھر آپ کے دور میں جتنی سخت ہوئی ہے ایف آئی اے اور نیب,
मुझे ना रख। जबरदस्त अच्छा। गिरिधा, आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। जो जिसने कुछ नहीं किया होता ना, जिसने लूटमार नहीं की होती, उसे डर ही होता है कि मेरे अकाउंट में आ गए तो मैं क्या कहूंगा। तो ये आप ठीक कह रही हैं, आप क्या जवाब देंगी, कहाँ से अरबुआ है? चले इसका जवाब लेते हैं ना। तारड़ साहब से बड़ा जबरदस्त डिफेंड करते हैं, वकील भी आता। तारड़ साहब, आपकी ऑपोजिशन के जमात के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, बड़े बड़े रहनुमा इस बात को एंडोर्स कर चुके हैं, बल्कि वो भी मुतालबा करते रहे हैं कि जो उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो कहते हैं जी लाइव नशर करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब हुकूमत ने भी वो मुतालबा कर दिया, आप डेफिनेटली एंडोर्स करेंगे ना गवर्नमेंट की इस मुतालबे को? मैं शुक्रिया गरीदा साहिबा ना, मैं सिर्फ इसको इंडोर्स करूंगा। हाँ। मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। हाँ। मैं ये चाहता हूं, और ये हमारी जमात पहले बात कर चुकी है, कि जो भी तहकीकाती इदारा है, वो नैब है, वो एंटी करप्शन है, वो FIA है, उसकी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है, वहां से लेकर ट्रायल कोर्ट में रिमांड की प्रोसीडिंग से लेकर जो ट्रायल की मुकदमा जो रोज की बुनियाद पे चलता है उसकी प्रोसीडिंग से लेकर हाई कोर्ट की बेल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक, आप हर चीज को टेलीवाइज करें। ठीक। देखिए होगा क्या, जो डार साहब ने बात की ठीक की। अभी क्या होता है कि हम अपना वर्जन रखते हैं जिसको हम सही समझते हैं, हमारे मुखालिफिन या वो इदारा जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रहा होता है वो अपना वर्जन लोगों के सामने रखता है, और लोग फिर दोनों में से किसी एक वर्जन जिसमें ज्यादा वजन होता है उसको सच मानते हैं, सच जानते हैं। अब ये आप लोगों को मौका देंगे कि वो अपना ओपिनियन किसी की राय पर मबनी करके नहीं कायम कर रहे होंगे, वो अपनी आंखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर सच का सच और झूठ का झूठ जान भी रहे होंगे और उसको मान भी रहे होंगे। ठीक। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी तजवीज है, और हमने ये काफी माह पहले से हम ये तजवीज देते आए हैं, और हमारा ख्याल है कि ये बिल्कुल होना चाहिए और ये हर सतह पे होना चाहिए। और इससे होगा क्या, अभी बात की शहबाज शरीफ साहब के केसेस की और बाकी जहांगीर तरीन का जिक्र हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि जहांगीर तरीन के कहने पर DG FIA तब्दील होता है, और जिस शख्स ने बदतमीजी की, जो तफ्तीशी टीम का सरबराह है, वो JIT का हेड था जहांगीर तरीन के खिलाफ। उन्होंने जब बंदे इकट्ठे किए, बजट ना पास करने की धमकी दी, वो तफ्तीशी टीम का सरबराह डॉक्टर रिजवान को JIT के हेड के तौर पे हटा दिया गया। फिर ऐसे काम भी नहीं हो सकेंगे कि जहां पे तफ्तीश शफाफ हो रही होगी, चीनी की कीमतों का जिक्र होगा, चीनी की किल्लत का जिक्र होगा, अरबों रुपए के गबन का जिक्र होगा, वहां पे फिर आप तफ्तीशी सरबराह को नहीं हटा सकेंगे, क्योंकि अवाम देख रहे होंगे कौन तफ्तीश ठीक कर रहा है, कौन तफ्तीश गलत कर रहा है, किस केस में कौन लचक दिखा रहा है और किस केस में कौन किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा है और सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। ठीक। और ये जो अकाउंटों की कहानी है, देखिए मीडिया ट्रायल अपनी जगह पे, 3.25 साल से हम ये सुन रहे हैं, शहजाद अकबर आते हैं, घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कागज लहराते हैं 7 अरब फलां, और जब कोर्ट में मामला जाता है तो नैब कहती है कि जी करप्शन का तो इल्जाम ही नहीं है। अकाउंटों की बातें आती हैं, वो अकाउंट साबित ही कुछ नहीं होते। तो ये जो तोता मैना की कहानियां हैं, मीडिया ट्रायल है, प्रोपेगेंडा है, ये सारा काउंटर हो जाएगा, मगर ये अक्रॉस द बोर्ड हो। और मैं ये बात ये जानते बूझते हुए कर रहा हूं कि इस दौर में सिर्फ कड़ा एहतसाब ऑपोजिशन के रहनुमाओं का हुआ है। जितने आपके मेगा स्कैंडल्स हैं जो अब आम अवाम पे जिनका असर डला है, या एक आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हुई है, जो चीनी आज 100 रुपए खरीद रहा है, तो चीनी स्कैंडल में कोई गिरफ्तारी नहीं है। जहांगीर तरीन के खिलाफ इतना रगड़ा उनको लगाया है कि वो चीखने पे मजबूर हो गए अपने दोस्तों के जरिए। नहीं। अल्लाह करे ऐसा रगड़ा सबको लगे। मैं तो कहता हूं हमें भी ऐसा रगड़ा लगा दें कि जहां तहकीकाती इदारा कोर्ट में आके कह रहे जी इसकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है हमें। हाँ। जहां पे आपको 4 दिन मीडिया का फेम मिलता है, हाइप मिलती है, 6-7वें दिन आपको कहते हैं भाई घर जाओ, और आपने तो चीनी का इतना बड़ा गबन किया कि शहबाज शरीफ के बारे में भी और जहांगीर तरीन के बारे में, दोनों के बारे में FIA ने कहा ना कि गिरफ्तारी फिलहाल हमें नहीं मतलूब, दोनों के बारे में कहा, एक के बारे में तो नहीं कहा। शहबाज शरीफ के बारे में नहीं कहा, नहीं शहबाज शरीफ के बारे में नहीं कहा ना। हम बेल पे हैं, जब हम आखिरी दफा पेश हुए तो हमने बेल में तौसीह के लिए अप्लाई किया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तो इतनी पसंद है कि वो इमरान खान साहब को सैर और तफरी भी करनी हो तो वो कहते हैं इसको कोई 2 हफ्ते अंदर कर दो, मैं जरा बाहर से घूमा। लेकिन वो उस्मान डार साहब कह रहे हैं ना कि जब आप लोग अदालतों में जाते हैं तो वहां आप मनी ट्रेल नहीं दे पाते, शहबाज शरीफ साहब वहां कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाते जो उन पे लगता है, उसके कोई मनी ट्रेल नहीं दे पाते। वो कहते हैं जी मैंने धेले की भी करप्शन नहीं की, सिर्फ यही उनके पास एक जवाब होता है। दूसरी तरफ से बयान आ जाता है कि मुझे नहीं पता कि इतने अरब रुपए कैसे अकाउंट में आ गए। तो यहाँ पर तो फिर गवर्नमेंट का एहतसाब का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है ना।
جی اس لیے کہ میڈیا پروپیگنڈا انہوں نے کیا. ایف آئی اے کا ایک بیان آیا, آپ ستم ظریفی دیکھیں, حمزہ شہباز کے نام سے منسوب ایک بیان ایف آئی اے جاری کر رہا ہے. میں نے اس نجی چینل کے ڈائریکٹر نیوز سے بات کی اور میں نے کہا جی میری تردید چلائیں. جب اس شخص نے یہ بیان ہی نہیں دیا, آپ نے کیسے چلا دیا اس کے نام کے ساتھ؟ اور دیکھیں حمزہ شہباز شریف دونوں 1988 سے شہباز شریف چلتے آ رہے ہیں, ایم این اے ایم پی اے. حمزہ شہباز 2008 سے آ رہے ہیں. نہیں ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب نے وہ بیان دیا ہی نہیں ایف آئی اے کے کسی سوال کے جواب؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے ارب کہاں سے آ گئے. 0/0 میں نے اس کی تردید کی, اسی چینل نے اتنی ہی بڑی میری تردید چلائی ہے. یہ بات ہوئی نہیں. اب دیکھیں نا, تفتیش کے لیے ایک شخص گیا ہے, آپ نے اس کے بحاف پہ اس کا بیان جاری کر دیا, یعنی تحقیقاتی ادارہ بیان جاری کرے, نام اس کا لگا ہوا ہے, یہ بیان نہیں دیا. دیکھیں جب آپ 1988 سے ایم این اے ایم پی آ رہے ہیں, آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اپنے اثاثے, اپنے منی ٹریل, اپنے لونز, اپنی لائبلٹی سب ڈکلیئر کرتے ہیں. نہ صرف وہاں پہ, آپ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ کی اگر نان ڈیکلیریشن ہے تو آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں اگر آپ نے کچھ ڈکلیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا کیس ہے آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. ہم نے جب ایک ایک چیز کورٹ میں پروف کی ہے, اور ہائی کورٹ نے 3 بیلیں دیے شہباز شریف کو, مجھے آپ کاؤنٹر چیک کر لیں. رمضان شوگر مل, گندا نالا کیس, آشیانہ کیس, ایسٹ بیونڈ مینز. انہوں نے کہا اب تک کی تفتیش بادیوں نظر میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس پہ ہم تحقیقاتی ادارے کی ان کو جیل میں رکھنے کی درخواست کو یہاں پہ ہم منظور نہیں کرتے, مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں کرپشن اس میں نظر نہیں آئی, نہ بدعنوانی نظر آئی, نہ اختیارات کا تجاوز نظر آیا. تو یہ میڈیا پروپیگنڈا, جو یہ میڈیا ٹرائل چلتا ہے, یہ بھی بند ہوگا. اور جو آٹا, چینی, بجلی, ایل این جی, گیس, ادویات کے سکینڈل ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے, 15-20 ہزار روپے تنخواہ والا آدمی آج مر کے رہ گیا ہے, معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے, ان معاملات میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. جہانگیر ترین جیسے لوگ آزاد نہیں پھر سکیں گے, اور وہ بتائیں گے کہ کس نے ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنے کا این او سی دیا, کس کی وجہ سے چینی باہر گئی, کس کی وجہ سے قلت پیدا ہوئی, اور کس کی وجہ سے آج بھی 100 سے لے کے 120 روپے لوگ چینی خرید رہے ہیں جو ہمارے دور میں 55 روپے پر تھی. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی ہے کس کی وجہ سے آج. جی آپ بات پوری کر لیں طاہر صاحب, بات پوری کر لیں آپ. اور کس کی وجہ سے آج آٹا جو ہے وہ کسی زمانے میں 35-40 روپے تھا, 85 روپے ہے. یہ بجٹ جیسے ہی منظور ہوا, پیٹرول 2 روپے مہنگا, بجلی 3 روپے مہنگی. اب پچھلوں کرتے کرتے ہر بائی الیکشن میں پچھلے جیت جاتے ہیں. تو یہ عوام کا ایک رد عمل ہے, تو عوام کو انفارم ڈیسیژن میکنگ میں. ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے نا, تو دیکھ لیتے ہیں طاہر صاحب کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کون جیتتا ہے. اس وقت وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا جیسے بھی ہو لیکن بھاری ہے, اور جیت رہی ہے اور جتوایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. عثمان ڈار صاحب, آپ سے ایک سوال کا جواب لیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. جیسے کہ شارٹ کوئک بریک, واپس آئیں گے. مہنگائی کا ذکر ہو رہا ہے. وزیر خزانہ صاحب نے آج مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ہے. تو یہ مہنگائی کو ٹیکل کرنے کا حکومت کا ایک نیا فارمولا سامنے آیا ہے, اور آزاد کشمیر کا الیکشن, اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. عثمان ڈار صاحب, آپ نے بھی وہی شکوہ کیا تھا کہ جی کرپشن کیسز کو لائیو اس لیے دکھائیں کہ جی میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتی ہے اپوزیشن. طاہر صاحب کا بھی وہی شکوہ ہے, ان کا بھی وہی پوائنٹ ہے کہ جی اس لیے لائیو دکھائیں کہ حکومت پروپیگنڈا کرتی ہے. یعنی کہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں نے جو میڈیا ٹرائل, جو پرسپشن ہے, جو پروپیگنڈا وار ہے, جو پروپیگنڈا کی گیم ہے, اس میں ایک دوسرے کو ہرانا ہے, رائٹ؟ اس لیے لائیو نشریات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئکلی ذرا جواب دے دیں. دیکھیں غریدہ, میں حالی یہ بات سیاستدانوں کے حوالے سے نہیں کر رہا یا اپوزیشن کے حوالے سے نہیں کر رہا. دیکھیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اوپن سیکرٹ ہے. آج اس ملک میں کرپشن کچہری کے سائیکل سٹینڈ تک پہنچ چکی ہے. کوئی ایسا, شاید ہی کوئی ایسا ادارہ بچا ہوگا یا ایون محکمہ بچا ہوگا یا کوئی ایسی پروسیڈنگ, کہیں بھی آپ چلے جائیں, جہاں سپیڈی منی نہیں چل رہی آج. تو صاحب آپ لوگوں نے ختم کرنی تھی نا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے 90 دن میں, 100 دنوں میں, 300 دنوں میں.
सुन ले जरा, बिल्कुल अच्छा, बड़ा अच्छा आपने बात की है। देखिए हम क्या कर सकते थे ना, हमने इदारों को आजाद किया, हमने कई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं की, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से टेलीफोन कॉल नहीं जा रही है कि इसको रोको, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसका केस रोक लो। अब अगर इतने हाई प्रोफाइल केस अदालतों में से पूरी क्लीन चिट लेके निकल रहे हैं, और मैं फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, एक एक शख्सियत पे बात करना चाहूंगा। एक का ताल्लुक मेरे शहर से है, अता तारड़ से ज्यादा मैं उस शख्सियत को जानता हूं, मेरे शहर से ताल्लुक है, मेरे शहर के लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे, क्या माजी था, क्या हाल है, उस पर मैं 1 घंटा क्या 10 प्रोग्राम कर सकता हूं। नहीं तो आपको ये है कि अदालत से है यार, अदालत का फैसला, अदालत का फैसला है ना। मेरा शिकवा, देखिए मेरा शिकवा पूरे प्रोसेस पे है, पूरे सिस्टम पे है, इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं आए बैठे, खुदारा आओ बैठो, और आकर कोई भी एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हम जो है ना फाइनल करें, जिस पे अवाम को इतमाद हो, हम सबको यकीन हो, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में गरीदा अकाउंटेबिलिटी का। लेकिन वो अपोजिशन कहती है कि हम आके बैठते हैं तो आप लोग एनआरओ लेने का जो है इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं ये बात चले, ये तो इनका पॉलिटिकल बयानिया ना। देखिए जब बड़े बड़े डाकू और चोर क्लीन चिटें लेके बाहर घूमेंगे, छोटा चोर तो वैसे ही दिलेर हो जाएगा। मुझे किसने पकड़ना है? आप मुझे बताएं, जो छोटे पैमाने में नीचे 50,000 लाख 2 लाख रुपए की करप्शन कर रहा है, जिसका असल देखें अवाम तंग होती है छोटी करप्शन से, जो नीचे जिसको महकमाना करप्शन कहते हैं, जिसको अवाम का सामना है। बड़े बड़े डाकू तो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं ना, जो महंगाई की वजह बनता है, मुल्क पे कर्जों के बोझ की वजह बनता है, ये तो वो चीनी की महंगाई की वजह कौन है? करप्शन चीनी की महंगाई की वजह कौन है? उस्मान डार साहब, चीनी की महंगाई, चीनी इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में 110 रुपए हुई हुई है। देखिए मेरी बात सुने, पहले नंबर पे चावल के ऊपर आज तक क्यों नहीं शोर शराबा हुआ खरीदा? चावल पे लोग नहीं कहते गैब हो गया, महंगा हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, क्योंकि चावल अवेलेबल है। जब आपकी एक डिमांड और सप्लाई जो कि चीनी के साथ जुड़ी है, या आटे को भी आप ले लें, उसके अंदर जाकर जब ये जहीरांदोजी करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं, ये जो शुगर माफी है, और वो सारी चीनी गायब करके जब स्टॉक गायब हो जाएगा, लोग तो बेचारे 100 क्या, जिस प्लान को हमने रोका था ना, 200 रुपए चीनी करने का प्रोग्राम था इस मुल्क के अंदर, उस प्लान को हाथ डाला गया, और ये 100 की मेरा भाई बात कर रहा है। ये जो लोग हैं सारे, ये जो चीनी के बिजनेस में जो लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं। अब मेरी बात सुने, अता तारड़ ने एक बात की जी, हमारे दौर में 55 रुपए चीनी थी, इनके दौर में 90 हो गई है। मैं इनसे पूछता हूँ, जनरल मुशर्रफ के दौर में चीनी 25 की थी, आटा 10 रुपए का था, इनके दौर में 35 का हो गया आटा, 55 की चीनी होगी। इन्होंने क्या किया था जो 30-30 40-40 रुपए महंगा हो गया? इसका जवाब ले लें, अगर हम पे ये ऐसे बात कर रहे हैं, इसका यहीं पे जवाब ले लें अता तारड़ से। इनके दौर में कीमतें क्यों ऊपर गई? अता साहब जवाब दें जी, मुशर्रफ के दौर में 25 रुपए थी, आपके दौर में 55 रुपए कैसे हो गई फिर? मैं कहता हूँ, मुशर्रफ के दौर के बाद पीपल्स पार्टी का भी 5 साल दौर आया था, जब इन्फ्लेशन 25% थी। अफराते ज़र से कहते हैं, इकोनॉमिक टर्म है। हमारे दौर में महंगाई 4% थी, आपके दौर में 11% है, और पिछले 3 साल से औसतन 10.8% चल रही है। नहीं, आप महंगाई को कम करो ना मेरे भाई, हमने तो काबू पा लिया था। पहुंच गई है। अभी इदारा शुमारियात ने जो इस हफ्ते की जारी की है वो 12.5% है महंगाई की शरह। तो इस पे काबू पाए ना, हमने तो काबू पाया था। आप कहते थे कि माफिया जहां पे हो, वहां पे जहां करप्शन हो, वहां पे महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, लेकिन आपने उस्मान डार साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने भी पिछली हुकूमत पे डाल दिया। मैंने दिया ना, आपने पिछली हुकूमत पे डाल दिया, तो वही तो करते हैं पीटीआई वाले। मैं अर्ज करता हूं, देखिए पिछले हमारे से पहले दौर में 25% महंगाई थी। वो उसको ले आए, बहुत कम करके वो 10% पे लाए। हमने उसको 3 से 4% पे मेंटेन किया। हमने महंगाई कम की, हमने डॉलर का रेट, वो रुपया मुस्तहकम था डॉलर के मुकाबले में, वो भी हमने मेंटेन किया, जैसे भी किया। अब ये जो बात है कि जी अब मुशर्रफ दौर से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप भी 10 साल पीछे चले जाएं, आपका भी मुशर्रफ दौर से कंपैरिजन कर लेते हैं। बात यह कि जब हमने 55 रुपए रखी और चीनी 100 रुपए नहीं होने दी, आपका बम्पर क्रॉप के बावजूद 100 रुपए क्यों है? डिमांड सप्लाई की तो बात ही नहीं है। आप अपने मुंह से कहते हैं कि गन्ना रिकॉर्ड पैदा हुआ है मुल्क के अंदर, तो फिर चीनी महंगी क्यों है? क्योंकि आपने गिरफ्तारियां नहीं की। इसी का जवाब लेते हैं। और खुसरो बख्तियार को गिरफ्तार नहीं किया, एनआरओ दे दिया। अच्छा जी उस्मान डार साहब बड़ा आसान हल बता दिया है चीनी की महंगाई कम करने का, कि जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करें, खुसरो बख्तियार को गिरफ्तार करें, चीनी सस्ती हो जाएगी। उस्मान डार साहब, अच्छा जरदारी और शबाज शरीफ और शुगर, ये जितनी रमजान शुगर वाले हैं, इनको क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये इनके कारोबार हैं। अता तारड़ की लीडरशिप शरीफ खानदान शुगर वालों में है, उनका नाम नहीं ये लेंगे, जुबान पे कभी नाम नहीं लेंगे कि मेरी लीडरशिप काम करते। कम से कम मुझे गरीदा फख्र है
کہ میرا لیڈر میرا وزیر اعظم عمران خان نہ آٹا دودھ چینی آٹا ان کے کوئی کاروبار نہیں دالوں کے کر رہا, کوئی ایسا کام نہیں پرائم منسٹر کرتے جو کہ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے. اور تو بھائی ہاتھ ایسے ہی رہتے ہیں نا, مقصد یہ ہے کہ ہاتھ تو اپنی بے بسی پہ رہے ہیں کیونکہ لیڈرشپ کا دفاع کرنا پڑتا ہے روز رات کو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہ کرپشن کے الزام آتے ہیں, رسیدیں نکل نہیں رہی. ہمارے دور میں چینی مہنگی کیوں نہیں تھی؟ آپ کے دیکھیں, آپ یا تو مان لیں کہ آپ کا اختیار نہیں, آپ اقتدار میں نہیں ہے. اور بھائی آپ غائب نہیں کرتے تھے, فیکٹریوں سے ہمارے چینی کے کاروبار ہم نے اپنے دور میں ہم نے یہ پلان کیا, عمران خان صاحب لگ ہی رہا ہے کہ ہم نے پلان کیا کہ عمران خان کا دور آئے گا تو ہم چینی مہنگی کر کے لوٹ مار کریں گے. ہم نے ویٹ کیا کہ ہم اپنے دور میں مہنگی نہیں کریں گے, عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو ہم چینی مہنگی کر کے لوٹ مار کریں گے. یہ اچھی بات ہے. جب چینی کی قلت تھی آپ نے چینی ایکسپورٹ کی, آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جواب. اچھا ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. سن لو میرے بھائی, سن تو لو یار, حوصلے سے سن لو. دیکھیں میں نے اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی گریدا بات کی ہے, میں ٹیکنیکلی آپ کے پروگرام میں یہ بات ثابت کر دوں گا. پچھلے 10 سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو لے لیں, ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ سامنے رکھ لیں. ان کے ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ اس بھائی نے میرے ساتھ پروگرام بھی کیا تھا. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو 2 سب سیکٹر ہیں, ایک ہے کراپ کا اور ایک ہے لائف سٹاک کا. لائف سٹاک کا پاکستانی چونکہ خود شریف خاندان کا بزنس ہے اس لیے اس میں گروتھ ہو گئی. دودھ کا یہ کاروبار کرتے ہیں حمزہ شہباز صاحب, مرغیوں کا, انڈوں کا, تو لائف سٹاک میں تو انہوں نے اپنا مال بنا لیا. جو پروسیس والی سائڈ تھی نا خریدا, اس میں گروتھ ہوئی 0.69%. یہ میں کلیم کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں یہ فگر. اور آبادی بڑھتی ہے آپ کی 2% سے. 10 سالوں میں 2% سے آبادی بڑھ کے کہاں پہنچ گئی؟ ایگریکلچر گروتھ ہوئی 0. تو آپ کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آؤٹ ہو گیا. آج 10 سال بعد ہمیں انہوں نے دیا کیا ایگریکلچر سیکٹر میں؟ لیکن عثمان ڈار صاحب آپ لوگوں نے جی ڈی پی کو جو ایک دم سے جمپ لگایا ہے, بمپر جمپ لگایا آپ لوگوں نے, مائنس سے ایک دم سے 4% کے قریب آپ لوگ لے گئے ہیں. تو اس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ایگری سیکٹر کا سب سے بڑا کردار ہے, اور ایگری سیکٹر میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری 4-5 جو کراپس ہیں وہ بمپر کراپس ہوئی ہیں. ویٹ بمپر ہوئی ہے, گندم کی قیمت آپ دیکھ لیں, گندم آٹا کہیں ملتا نہیں ہے. چینی آپ نے کہا جی گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے, چینی کی آپ قیمت دیکھ لیں. دیکھیں خریدا بمپر کراپ ضرور ہو رہی ہیں, پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں, طریق ساز ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو 10 سال 2% سے آپ کی آبادی بڑھی ہے, اس تناسب سے ان دونوں جماعتوں کی دور حکومت میں وہ سپلائی سائڈ نہیں بڑھی. تو ہم کیا ایک سال میں آ کے 10 سال کا گیپ پورا کر دیں؟ نہیں, تو جو آپ کا بمپر کراپ ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ جو آپ کا بمپر کراپ ہے وہ 2% کی آبادی بڑھنے کے حساب سے کہاں پڑا ہوا ہے؟ بمپر کراپ تو وہ سپورٹ کر ہی رہا ہے. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری کراپ خدا نہ قیمت کیوں نیچے نہیں آ رہی؟ اگر سپلائی زیادہ ہے, اپنی آرگومنٹ غلط کہہ دیا آپ نے. ایک سیکنڈ ٹھہرنا, اگر یہ بمپر کراپس نہیں ہوتی نا تو یہ عطا تارڑ آج بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا. انہوں نے چینی 150 روپے کر دی ہے, انہوں نے آٹا جو ہے 80 روپے کر دی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس انکریز کو, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام شکر کرے کہ 110 کی چینی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام شکر کرے کہ 110 کی چینی ہے کیونکہ بمپر کراپ ہوئی ہے خدا کی فضل و کرم سے. دیکھو میری بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو مافیا متحرک ہے, اس میں آپ کو کوئی شک ہے؟ مجھے بتائیں گریدا, مجھے پہلے بتائیں ذرا. ایک تو مافیا کا سامنے جو چینی کا کاروبار کر رہے ہیں انہوں نے سارا کچھ قبضے میں کیا ہوا ہے, جو آئے روز ہم ان سے ٹکر لے رہے ہیں. دوسری طرف جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آبادی کے تناسب سے اس طرح کا ایگریکلچر سیکٹر نے گروتھ نہیں کی ان کے 10 سالوں میں. یا تو کہہ عطا تارڑ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں اپنا آرگومنٹ سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. عطا تارڑ صاحب دیکھیے, انہوں نے خود ہی آرگومنٹ دے کے پھنس گئے. کہنے لگے کہ جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو قیمت نیچے آتی ہے. تو یہاں بمپر کراپ ہے اور مہنگی ترین ہمیں چیزیں مل رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے دور میں ایگریکلچرل گروتھ 4% میں تھی, ان کے دور میں وہ 1.5% نہیں ٹاپتی. کپاس جیسا کراپ انڈسٹری کو پروموٹ کرتا ہے, جو ایکسپورٹ کرتا ہے, جو جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس میں 20% کمی واقع ہوئی ہے. انڈے مرغوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اچھے تھے کہ اپنے دور میں انڈے اور مرغیاں بھی سستی تھی, ان کے دور میں ہم نے مہنگی کر دی. یہ کیسی بات ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. پرابلم یہ ہے کہ مافیا دندناتے پھر رہے ہیں, ان کا پرائس کنٹرول میکنزم نہیں ہے, یہ کسی کو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہی نہیں ہے سوائے اپوزیشن کے. انہوں نے اگر اصل مجرم پکڑے ہوتے کہ جب شوگر ایڈوائزری بورڈ نے کہا تھا کہ چینی ایکسپورٹ مت کریں, قلت ہے, پہلے چینی ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی خریدا صاحبہ. ویٹ کو آپ دیکھ لیں, گندم پہلے باہر بھیجی پھر واپس منگوائی. کسی اور ملک میں مجھے بتا دیں, اقوام عالم میں, پوری دنیا میں
کہ جہاں پہ چینی اور گندم پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، کہ جی آپ نے پہلے باہر بھیجی، قلت پیدا ہوئی، پھر باہر سے واپس منگوائی مہنگی. تو مجھے بتائیں نا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسمیشن لائنز نہیں بچھائیں، پھر آپ کہتے ہیں ریکارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور جا رہی ہے عوام کو. مٹیاری سے لاہور کی لائن کس نے بچھائی؟ آپ نے کیا اضافہ کیا؟ 2 LNG ٹرمینل 11 ماہ میں کس نے بنائے؟ آپ نے نیا کیوں نہیں بنایا 3 سالوں کے اندر؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایگریکلچرل گروتھ ہماری زیادہ. آج زمیندار سے پوچھیں، کسان سے پوچھیں، ٹیوب ویل کا بل مہنگا ہے، ٹریکٹر اس کا مہنگا ہے، ڈیزل اس کا مہنگا ہے، اس کو بل مہنگے آتے ہیں، اس کی کھاد مہنگی ہے، اس کی DAP مہنگی ہے. پروڈکشن گروتھ کیا؟ اور گروتھ ہماری زیادہ تھی، ایگریکلچرل 4% گروتھ تھی بھائی میرے. ابھی بھی میں کلیم کرتا ہوں. عطا تارڑ میرے بھائی اپنے سر جی میری عرض سن لینا. آپ کا بمپر کراپ ہے، اسٹاک کی بات کر رہے ہو. میں مان رہا ہوں بھائی پہلے یہ مانو نا، تسلیم کرو کہ 5 سالوں میں ہماری کراپ سائز ڈبل مجھے عرض تو کرنے دیں. آپ کے دونوں بمپر کراپ ہیں، آپ کے دونوں بمپر کراپ ہیں. آپ کا گندم بھی بمپر کراپ ہے، فکر نہیں کرو، گنا بھی بمپر کراپ ہے. 2 سال میں گنے کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود چینی 100 روپے ہے. گندم کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود آٹا 85 روپے ہے. عطا صاحب، عثمان ڈار صاحب چیلنج دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فکر نہ کرے، اگلے 2 سال میں سب کچھ سیٹ کر کے اگلا الیکشن بھی آپ کو ہار کے دکھائیں گے، آپ کو ہروائیں گے. نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا. 2023 میں نظر آئے گا نا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے نا، عثمان ڈار صاحب کو بتائیں، سوال کریں گے کہ یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگ کس طرح 2 سال میں سیٹ کریں گے اور کس طرح اگلا الیکشن جیتیں گے. اور اگلا الیکشن تو پھر بھی 2 سال کے بعد ہے. آزاد کشمیر کا الیکشن بالکل سر پہ کھڑا ہے، کون جیتے گا؟ سوال کریں گے دونوں پارٹیسپینٹس کے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے وتھ اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عثمان ڈار صاحب، نظر نہیں آ رہا عطا تارڑ صاحب کو کہ آپ اگلا الیکشن 2023 کا کس طرح جیتیں گے؟ اور 23 والا الیکشن تو بہت دور ہے، آزاد کشمیر کا بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہے. کیسے جیتیں گے آپ اس پرفارمنس کے ساتھ؟ عطا تارڑ کو تو اپنی لیڈرشپ کی کرپشن بھی نظر نہیں آتی ہے. میرا بھائی روز بیٹھ جاتا ہے دفاع کرنے کے لیے. ان کو ہماری ترقی نظر آئے گی؟ آپ خود بتاؤ. ویسے ان کو ہلائی ملوک نظر آ جاتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. نہیں، آج کل خلائی مخلوق بھی میرا خیال ہے کہ نظر نہیں آ رہی. آج کل خلائی مخلوق بھی نظر نہیں آ رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کا لہجہ بڑا نرم ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کے جارحانہ بیانات ختم ہو گئے. ویسے عطا تارڑ بھی خلا کی طرف بڑا دیکھتا ہے، لیکن باقی آپ والی بات ٹھیک ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی ہے آج کل ہے. تو میں کیا کہوں اب اس بھائی کے بارے میں کہ اس کو ہماری جیت نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تگڑے ہو کے آئے 2023 کے الیکشن میں. غریدہ ہم نے پارلیمنٹ کے چور دروازوں کو تالے لگا دیے اندر سے. یہ جو چابیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا 90 کی دہائی سے، اب بھول گئے کہ چور دروازوں سے انہیں اندر آنا پڑے گا. اور یہ سیال کوٹ والے کو بھی خواجے کو بتا دینا، اب میں چور دروازے سے نہیں گھسنے دوں گا. ٹیلی فون لگے گا 2023 کے الیکشن میں. تگڑا ہو کر آنا ہے اس نے بھی. آپ کو کہہ رہے ہیں تگڑے ہو کے الیکشن لڑنا. ابھی تو آزاد جموں کشمیر میں دیکھیں آپ کی ضمانتیں ضبط ہونے جا رہی ہیں. تیاری کرو ابھی سے. دانی کا رونا ڈال دیا، داندلی ہوگی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں. تو یہ خوفزدہ ہیں غریدہ بنیادی طور پہ. انہیں چاہیے کہ وہاں اپنی 5 سالہ پرفارمنس کی بات کریں کہ انہوں نے آزاد جموں کشمیر کی عوام کو دیا کیا ہے 5 سالوں میں. ہم نے الحمدللہ آتے سار ان کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، ان کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. وہاں جا کر بھی عمران خان ان کے حساب پہ سوار ہے. ان سے پوچھیں ذرا کہ بتائیں گے آزاد جموں کشمیر میں عوام کو دیا کیا ہے انہوں نے. وہاں بھی عمران خان کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا جان کا بیانیہ اڈاپٹ کر لیا. انہوں نے ان کی نصیحت پہ عمل کر لیا، مفاہمت کی طرف چل پڑی ہیں، اداروں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، فوجی جوانوں کی بات ہو رہی ہے، تعریفیں ہو رہی ہیں، خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے فائنلی وہی کیا جو ان کے چچا جان کہہ رہے تھے. تو چلے کم از کم ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ فوجی جوانوں کی انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں. لیکن میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، تنخواہوں سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی فوج کی ہم عزت کریں، ان کا مورال ہائی کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، ان کے اوپر انہیں ملائن کرنے کے لیے ذہن نہیں اگلیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فوج کے سپاہ سالار کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو فوج کے بارے میں بات نہیں کریں. یہ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی دھیان دیں. عطا صاحب جواب دیں ذرا اس کا. یہ جو بالکل آخری بات کی ہے اداروں کے حوالے سے بیانیے کے بارے میں، یہ سب نوٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا لہجہ نرم ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کے جارحانہ بیانات تھم گئے ہیں، یہ تبدیلی نون لیگ کے اندر بھی آ گئی ہے.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائی الیکشن آپ ہارے ہیں، ڈسکا بھی، وزیر آباد بھی، نوشہرہ بھی، کراچی میں آپ 6 نمبر پہ آئے ہیں، تو الیکشن کی تو بات نہ کریں، حکومت میں ہوتے ہوئے ہار گئے تو وہ تو خیر آپ چھوڑ دیں بات کو نا، وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیشہ شہداء کو، پاک فوج کے جو شہداء ہیں، ہمیشہ سلام پیش کیا، ان کی آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہر موقع پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آج بھی انہوں نے جوانوں کی بات کی۔ دیکھیں ہمارا کیا ایشو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کی اکائیاں ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، وہ سب آئین میں طے کردہ، تعین کردہ حدود کے اندر رہ کر کام کریں، جو آئین ہر ادارے کا، ہر اکائی کا، ہر سیاسی جو عہدیدار ہے اس کا وہ تعین کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ تو دیکھیے میرا تو خیال تھا کہ آج آپ بھی اپریشیٹ کریں گی اور ڈار صاحب بھی اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے آج وہاں پہ جو فوجی جوان ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ وہ گئی ہوئی تھیں، لائن آف کنٹرول پہ جا کے جنہوں نے بات کی اس کو سراہا جائے گا، اس کا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے ہماری جماعت کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ود ریگارڈ ٹو آئین کی حکمرانی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ملک کے لیے جو جانیں قربان کر رہے ہیں، بارڈروں پہ کھڑے ہیں، اپنے گھر بار سے دور کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے۔ جو عثمان ڈار صاحب کا بھی موقف تھا، جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو کہ اکثریت کا پاکستان میں پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب آپ جب ہیڈز آف دا انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا ظاہر امپیکٹ پڑتا ہے پورے کے پورے انسٹیٹیوشن پہ۔ تو یہ فرمائیں کہ آج کے دن تک کیا حاضر سروس جرنیل صاحبان دھاندلی میں ملوث رہے ہیں کہ نہیں رہے 2018 میں؟ اب نون لیگ کا موقف کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آر ٹی ایس کا بیٹھنا، تمام معاملات وہ دیکھیں وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ میں صرف یہ بات کرتا ہوں اور ہماری جماعت کا بھی یہ موقف ہے کہ آئین کے اندر ہر چیز طے کردہ ہے۔ آئین ایک ایسا، میرا سوال بڑا سمپل ہے عطا صاحب، میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ حاضر سروس جرنیل صاحبان 18 کے انتخابات میں دھاندلی میں ملوث ہیں کہ نہیں؟ مجھے مکمل کرنے دیں نا۔ دیکھیے میں آ رہا ہوں، مجھے عرض تو کرنے دیں، دیکھیں آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ اس کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک اوتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی حکمرانی کے لیے ہم نے جو ایک جدوجہد کی ہے، جو بھی وہ چاہے اشخاص ہوں، وہ چند لوگ ہوں، وہ جو بھی ہوں، جو آئین کی سے روگردانی کرے گا اس کے خلاف ہمیں بات کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اور اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے کھل کے بات کی ہے، انہوں نے ہر موقع پہ بات کی ہے۔ آپ کے چینل نے وہ نہیں دکھائی، آپ اس وقت دکھاتے نا، آپ میرے سے تو پوچھ رہی ہیں جب میاں نواز شریف نے جلسہ کیا تھا، آج ان کی تقریروں پہ بین ہے، میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے کہا ہو کہ جی ان کی تقریر سنائی جائے۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں تو میاں نواز شریف کی تقریر آپ لوگ کیوں نہیں چلاتے؟ عطا صاحب یہ آپ کے نالج میں ہے کہ چند صحافی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی 2 شخص کے لیے نہیں، ہم پورے پاکستان میں ہر بندے کی بشمول پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کی آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں، اور اسی کے لیے ہم آپ کو پتا ہے کہ عدالت گئے تھے کہ کسی کی بھی بشمول عمران خان کسی کی بھی تقریر پہ، کسی کی بھی بیانات پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرا تو ایک بنیادی سوال تھا آپ سے، پرائیویٹلی نہیں چلاتا، کورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھ پہ سوال کیا تھا نا کہ ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ تقریر چلائی جائے، تو میں نے وہ اس کا واضح جواب دے دیا کہ ہم تو عدالت میں چلے گئے۔ آپ کہہ دیں کہ میاں نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر چلنی چاہیے تھی، آپ کہہ دینا چلنی چاہیے تھی چینلز کے اوپر جو انہوں نے وہاں پہ نام لیے، جو بھی بات انہوں نے کی، پھر ہم یہ طے کر دینا کہ وہ چلنی چاہیے تھی، اور چینلز اتنا بھار اٹھاتے کہ اس کو چلاتے اور کہتے کہ جی ہم چلائیں گے۔ بات تو یہ ہے، بات تو انہوں نے بڑی کلیئر کی تھی۔ دیکھیں عطا تارڑ نے اپنی پارٹی کا مائنڈ سیٹ بتا دیا ہے، وہ آج بھی ہماری عظیم پاک فوج کے دل سے نہیں کلیئر ہے۔ ادروائز یہ ابھی کہتے کیٹاگوریکلی آپ کے پروگرام میں 2018 میں کسی حاضر سروس جرنیل کا ہاتھ نہیں ہے دھاندلی میں۔ بولے کھل کے بولے، مریم نواز صاحبہ کے بیان کو کھل کے اون کریں، کھل کے اون کریں کہ کوئی دھاندلی نہیں کی کسی حاضر سروس جرنیل نے۔ آپ اپنی بات کریں، آپ میرے اپنے بھائی ہم تو آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نا، وہ تو ناظرین فائنل کریں گے کہ آپ لوگ ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ٹائم بھی کیا آپ تو تقریروں پہ چلے گئے ہو یار، آپ تو تقریروں پہ چلے گئے ہو،
آپ نے کچھ نہیں کہا. بلیک اینڈ وائٹ پہ بات کرو. مجھے ایک سوال ہوا ہے جب اس پہ بات ہوئی تھی وہ کسی نے نہیں چلایا. نہیں ہمارے پارٹی کا سربراہ بات کرتا ہے کوئی چینل نہیں دکھاتا, تو میرے سے یہ سوال کر رہی ہے اس وقت. تو تب بھائی آپ کی پارٹی کا سربراہ جب ہمارے داروں کے خلاف, ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف زہر اگلے گا, ہندوستان کی زبان بولے گا آپ کا سربراہ, تو ہم چلانے دیں گے. میرا بابا بتاؤ بیٹھ کر کہ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ آپ دونوں نے اس ایشو کو, اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج تعریف کر دی جوانوں کی, اس کو نیگیٹولی نہیں آپ کو لینا چاہیے تھا, اس کو پازیٹیولی عطا صاحب دونوں کا ذکر نہ کریں. میں نے صرف سوال اٹھایا عطا صاحب, میں نے صرف سوال اٹھایا ہے. میں نے کسی چیز کو, میرا کام ہی نہیں کسی کو پازیٹیولی کسی کو نیگیٹولی پورٹری کریں. میں نے سوال اٹھایا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک پازیٹیولی بات کی, آپ نے پھر ادارے سے بات ہٹا کے آپ نے کہا انڈیویجول کی بات کریں. میرا سوال دیکھیں نا, پھر یہ انڈیویجول کی بات بھی آپ لوگوں نے کی, اداروں کی بات بھی آپ لوگوں نے کی. سوال کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے, آپ چلاتے اس کو, اور سوال کرنا تو آپ بالکل آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا حق سر آنکھوں پر, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ رائٹ. مگر پھر اس کو چلاتے جب وہ چلتا تھا تو اس وقت کسی نے نہیں چلایا. سر یہ آپ لوگ پٹیشن لے کے پیمرا کے پاس چلے جائیں نا, ساری چیزیں ہمارے کندھوں پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں نا, آپ لوگ پیمرا کے پاس چلے جائیں. میں نے تو آپ سے گزارش کی کہ ہم تو 22 کروڑ پاکستانیوں کے آزادی اظہار رائے کے لیے عدالت میں چلے گئے ہم لوگ. وہ بھی آپ کو پتا ہے پیمرا کا کتنا اختیار ہے. چلیں اسی پر پروگرام کو فنش کرتے ہیں, بالکل ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے اور آن ایئر بھی کرنا ہے پروگرام. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب, عطا طارق صاحب. یہ جو اینڈ پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ, بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہے. آئی وش کے پروگرام کا ٹائم زیادہ ہوتا, اس پہ ہم زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے تھے. کسی اور نشست پہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ عطا طارق صاحب اور عثمان ڈار صاحب. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.